حضرت سیدتنا ام حکیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ہاں میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی تو انہوں نے امان دے دی۔ یہ سن کر اکرمہ رضی اللہ عنہ ام حکیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ جب حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی ام حکیم رضی اللہ عنہا بھی نقاب باندھے ہوئے موجود تھی۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور سب حاضرین کو اپنی مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کوتاہیوں کی معافی طلب کی۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے حلم و کمال عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا کہ حضرت سیدنا اکرمہ بن عمرو مخزومی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد صرف اس وجہ سے شہر چھوڑ کر جا رہے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی تھی تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے گشتہ غلطیوں پر پوچھ گچھ نہ فرمائیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گشتہ غلطیوں پر پوچھ گچھ نہ فرمائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سابقہ تمام خطاؤں کو معاف کر دیا اور انہیں امان عطا فرما دی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بابرکت پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت قائم ہو گئی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ پر موقع میں اسلام کی محبت اور سربلندی کی خاطر کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو رضا الہی کی خاطر معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ چاہے کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی بھلائی اور رضا الہی کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے۔